اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، روایات میں ہے کہ ایک شخص اسے معلوم ہوا کہ دوسرا شخص بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑی دانائی کی باتیں کرتا ہے، تو 700 میل 700 مائلز وہ سفر طے کر کے ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ میری کچھ الجھنیں ہیں، میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں، اس کا سلجھاؤ چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور آپ سے کچھ الجھنوں کا حل پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا بتائیں۔ اس نے پوچھا کہ آسمان سے کون سی چیز زیادہ ثقیل ہے، زیادہ بھاری ہے؟ نمبر 2، زمین سے کیا چیز وسیع ہے؟ نمبر 3، پتھر سے کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ نمبر 4، کون سی چیز آگ سے زیادہ جلانے والی ہے؟ نمبر 5، کون سی چیز زمہریر سے زیادہ سرد ہے، ٹھنڈی ہے؟ نمبر 6، کون سی چیز سمندر سے زیادہ غنی ہے؟ نمبر 7، یتیم سے زیادہ کون بدتر ہے؟ ناظرین و سامعین، اس سمجھدار شخص نے جواب دیا، اور واقعی ناظرین یہ کہتے ہیں نا کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو زندگی بھر اپنے پلو سے باندھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ بے گناہ پر بہتان لگانا آسمانوں سے زیادہ ثقیل یعنی بھاری ہے۔ نمبر 2، اور حق زمین سے زیادہ وسیع ہے۔ نمبر 3، کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ نمبر 4، حرص و حسد آگ سے زیادہ جلانے والے ہیں۔ نمبر 5، رشتہ دار کے پاس حاجت لے جانا اور کامیاب نہ ہونا زمہریر سے زیادہ سرد ہے۔ نمبر 6، قناعت کرنے والے کا دل سمندر سے زیادہ غنی ہے۔ نمبر 7، چغل خور کی حالت، جو چغل خور ہوتا ہے نا، اس کی حالت یتیم سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور اس کی آیت نمبر ہے 34۔ آیت نمبر 34 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، قلم پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ مریمہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مریم پڑھیں گے، جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ وقف کرنا جائز ہے۔ یمترون وقف کی صورت میں یمترون پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف اندر 34 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 34 یعنی 34 یہاں پر کمپلیٹ مکمل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اس وقت آپ دیکھیں ناظرین کہ ہمارا جو سبق ہے ہم اس کو پڑھ چکے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کلمات کتنے ہیں اس میں۔ پہلا کلمہ ہے ذالکہ،                                                                                                                   2 ہے عیسیٰ، تیسرا ہے ابن،
चौथा है मरियमा, कौला पाँचवा, अलहक की छठा, अल्लज़ी सातवां, फ़ी आठवां, ही नवां और यम तरून 10वां। कुल यहाँ पर 10 कलिमात हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बगौर मुलाहिज़ा फरमाएँ। ज़ालिका, ज़ाल खड़ा ज़बरदा और ज़ाल अलिफ ज़बरदा दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। ज़ालिका ईसा, इसे इनफरादी तौर पर पढ़ेंगे तो सीन पर खड़ा ज़बर होगा, ईसा मिलाकर पढ़ेंगे तो सीन पर ज़बर होगा। इसे इब्नू के बाद साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। बाद साकिन तो है लेकिन हरफ कलकला है, तो अदायगी के दौरान आवाज़ लौटती हुई महसूस होनी चाहिए। ईसा बिनु मरियम, रा साकिन मक़बल मीम पर ज़बर है, रा साकिन को पुर करके पढ़ा जाएगा। मरियम यहाँ रुकेंगे तो मरियम पढ़ेंगे। कौला अलहक़ी, कौला में लाम पर ज़बर, इसे अलहक़ी की लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। हक़ी में क़ाफ़ के नीचे ज़ेर, इसे अल्लज़ी की लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। किस तरीक़े से पढ़ेंगे? क़ौलल हक़्क़िल्लज़ी, क़ाफ़ मुशद्दद लाम मुशद्दद जमाओं के साथ पढ़ा जाएगा। क़ौलल हक़्क़िल्लज़ी, फ़ी अलहदा है, ही अलहदा है, मिलाकर पढ़ेंगे फ़ी ही। यम तरूना, रा पर पेश है, पुर करके पढ़ा जाएगा और यम तरूना पढ़ेंगे। वफ़ की सूरत में यम तरून पढ़ा जाएगा। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है हम वो लिखेंगे, फिर जो कलिमात हैं उनमें अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन से हैं उनकी निशानदही की जाएगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे। क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका, ईसा इब्नु मरियम, क़ौलल हक़्क़िल्लज़ी, फ़ीही यमतरून, ये आयत नंबर 34 है। नाज़रीन व सामईन, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम आप देख सकते हैं वो है ज़ालिका, ये पहला इसम है। ईसा दूसरा, इब्नु तीसरा, मरियम चौथा, कौला पाँचवा, अलहक़ छठा और अल्लज़ी सातवां, ही आठवां और नाज़रीन कुल मिलाकर 8 अस्मा हैं। नंबर 1 ज़ालिका, नंबर 2 ईसा, नंबर 3 इब्नु, नंबर 4 मरियम, नंबर 5 कौला, नंबर 6 अलहक़, नंबर 7 अल्लज़ी,
نمبر 8 ہی ضمیر۔ ناظرین و سامعین 8 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں۔ یمترون ایک ہی فعل ہے، یمترون۔ اور حروف کتنے ہیں ناظرین، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہی حرف یہاں پر موجود ہے، فی۔ تو 8 اسما، ایک فعل اور ایک حرف، کل ملا کر 10 کلمات ہوئے۔ اب آ جائیے سب سے پہلے ناظرین اسما کی جانب۔ پہلا اسم جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ذالکہ۔ عربی میں وہ اسما کہ جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے، ان اسما کو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہو تو اسم اشارہ، زیادہ ہوں تو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کہ ذالکہ یہ واحد مذکر بعید یعنی دور کے لیے ہے۔ ذالکہ رجل، وہ آدمی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اس کے ساتھ آپ دیکھیں عیسیٰ۔ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نامی ہے، اور عیسیٰ کا معنی ویسے یعنی سرخ رنگت ہے، تو آپ کی جو رنگت تھی وہ سرخی مائل تھی، اسی لیے آپ کا نام عیسیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ہمارے یہاں بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی اللہ کے نبی اور رسول کے نسبت سے نام رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑی برکت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ہے ابنو۔ ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا۔ ابن بھی کہا جاتا ہے اور بن بھی کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں ابن فلاں، زید ابن خالد، ہم کہتے ہیں نا ابن، اور اسی طریقے سے زید بن خالد بن بھی کہا جاتا ہے۔ تو ابن اور بن یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ منی مذکر ہوگا تو بن کہا جائے گا، اور مونس ہوگی تو بنت کہا جائے گا۔ جیسے فاطمہ بنت خالد، فاطمہ بنت خالد، تو مونس کے لیے بنت کہا جاتا ہے اور مذکر کے لیے بن یا ابن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ اگلا جو اسم ہے وہ ہے مریم۔ یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نامی ہے، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، والدہ ماجدہ ہیں۔ قول کہتے ہیں بات کو، قول کہتے ہیں بات کو، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد الحق۔ الحق کا معنی حق بھی ہوتا ہے، حق کا معنی سچ بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر حق سچ کے معنی میں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نا میں حق بات کہہ رہا ہوں چاہے مجھے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، یعنی میں سچی بات کہہ رہا ہوں، تو یہ سچ کے معنی میں بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور حق بمعنی رائٹ کے بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ میرا حق ہے مجھے دیا جائے۔ اس کے بعد الذی، یہ اسم موصول ہے۔ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے، اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں۔ یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے وہ جو، اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو۔ اس کے بعد ہی، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو یا ہی تو پیش الٹا پیش یا زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ اس کے بعد آ جائیے افعال کی جانب۔ یمترون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ شک کرتے ہیں یا وہ شک کریں گے، اور یہاں پریزنٹ کے اعتبار سے معنی ہوگا کہ وہ شک کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ فعل مضارع میں دو معنی ہوتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں پریزنٹ اینڈ فیوچر، یعنی حال اور مستقبل۔ اور جب ہم جو ہے وہ کسی جملے میں یہ استعمال ہوتا ہے تو پھر ایک معنی متعین ہوتا ہے، تو ایک معنی جو حال کے یعنی پریزنٹ کے اعتبار سے تھا کہ وہ شک کرتے ہیں، وہ متعین ہوا۔ اس کے بعد آ جائیے حروف کی جانب۔
یعنی فی، یہ ظرف کے لیے آتا ہے اور اس کا معنی ہے میں۔ ناظرین و سامعین، 8 اسما، ایک فعل، ایک حرف، کل ملا کر 10 کلمات ہوئے۔ 10 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ابن اور بن، نمبر 2 قول، نمبر 3 حق۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ زال کھڑا زبر زا یا زال الف زبر زا، لام زل لی، کاف زبر کا، ذالکا، عین یا زر عی، سین با زبر سب، نون پیش نو، عی سب نو، میم اور را زبر مر، یا زبر یا، میم زبر ما، مر یا ما۔ یہاں رکیں گے تو مریم پڑھیں گے۔ قاف واو زبر قو، قاف واو زبر قو، لام لام زبر لل، قولل، حا قاف زبر حق، قاف لام زر قل، لام زبر لا، ذال یا زر ذی، قول الحق الذی، فیا زر فی، حاضر ہی، فی ہی، یا میم زبر یم، تا زبر تا، اور واو پہ شروع، نون زبر نا، یم ترون، یہاں وقف پڑھیں گے تو یم ترون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ ذالکہ یہ ہے، اس کا ویسے معنی ہوتا ہے وہ، لیکن بعض اوقات کوئی بڑی بات ہو، بڑی بات کی طرف اشارہ ہو تو پھر ذالکہ بھی استعمال یہ کے لیے ہوتا ہے۔ قریب ہو، اگرچہ قریب ہو، لیکن اس کی بات کے بڑا ہونے کی وجہ سے یا عظمت کی وجہ سے قریب کے لیے بھی ذالکہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالکہ یہ ہے، عیسیٰ عیسیٰ، ابن بیٹا، مریم مریم کا، قولا بات، الحق سچی، الذی وہ جو، فی میں ہی اس، یمترون وہ شک کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہی حق بات ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ یہ عیسیٰ بن مریم ہے، یہی حق بات ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تفسیر عرض کریں گے۔ تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں ناظرین، وہ آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک۔ اب آیت نمبر 30 میں یہ فرمایا تھا کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي، بلکہ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا بچپن میں ہی، جب پنگوڑے میں تھے تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ پھر فرمایا کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا،
کہ اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور میں جب تک زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ پھر تیسرے مرحلے پر فرمایا کہ وبرا بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا۔ ناظرین و سامعین، باقی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ حضرت مریم کا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ ناظرین جواب کا اشارہ کرنا، پھر آپ کا جواب دینا، اور پھر ناظرین بچپن ہی میں جنہوں نے آپ کے لیے آپ کی شان میں غلو کیا ان کا رد کرنا، کہ یعنی جو کہتے تھے خدا نہ خواستہ کہ آپ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، جو عقیدہ تثلیث ہے یا تین میں ایک، تو ناظرین ان کا رد فرمایا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جو مبارک ہونا کہ وجعلنی مبارکا اینما کنت، کہ مجھے اس نے مبارک بنایا میں کہیں بھی ہوں، تو اس کا بھی ہم نے تفصیل ذکر کی۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مجھے وصیت کی یا حکم دیا زکوٰۃ کا، نماز کا، تو اس کا بھی ہم نے ڈیٹیل سے ذکر کیا۔ اب اس کے بعد ناظرین اس میں ایک جو سوال ہے، سوال تھا اور اس کا جواب تھا۔ ناظرین سوال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اس وقت بچے ہیں، اور بچے تو مکلف نہیں ہوتے، تو جو یہ فرمایا کہ مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا اور نماز کا حکم دیا، تو اس کے دو جواب موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وصیت نہیں کی تھی کہ وہ اسی وقت نماز پڑھیں یا اسی وقت زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ وصیت یہ کی تھی کہ بالغ ہونے کے بعد جب نماز اور زکوٰۃ کا وقت آ جائے تو دائماً پابندی کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے الگ ہوئے ہوں تو اسی وقت وہ بالغ ہو گئے ہوں اور ان کی عقل کامل ہو گئی ہو اور ان کی خلقت اور جسامت جوانوں کی طرح مکمل ہو گئی ہو، اور یہ عین ممکن ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، سورہ آل عمران آیت نمبر 59، فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے ناظرین کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس کے بعد یہ کیا وہ اچانک بڑے ہوئے یا پہلے چھوٹے تھے؟ تو کوئی نہیں بتا سکتا، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ عام طور پر شوہر اور بیوی ان سے اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، اسباب یہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے تو بن ماں کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائے، اور اگر وہ چاہے تو بن ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائے، اور پھر انہی سے سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق فرمایا کہ پس جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دفعتاً تام الخلقت پیدا فرمایا، یہ دیکھیں بات آ گئی کہ مکمل اور کامل پیدا فرمایا، یعنی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماں کی گود سے الگ ہوتے ہی تام الخلقت اور کامل بنا دیا۔ اور یہ دوسرا قول ما دمت حیا کے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی حیات کے تمام زمانوں میں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے مکلف ہوں۔ اگر اس پر یہ سوال کیا جائے، اگر ایسا ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا ان کے لیے باعث تعجب نہ ہوتا؟ وہ کیوں کہتے کہ ہم اس بچے سے کلام کریں؟ دیکھیں قرآن کریم میں بھی ہے نا اس بات کی یہ فرمایا کہ فاشارت علیہ، انہوں نے اشارہ کیا مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے عیسیٰ علیہ السلام کی جانب، تو انہوں نے جواباً کہا نا لوگوں نے، قوم نے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو کہ اس وقت پنگوڑے میں ہے، گود کے بچے سے کیسے کلام ہوتا ہے؟ وہ تو کلام کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ تام الخلقت ہو گئے اور مکمل بنا دیا تو پھر قوم نے یہ اعتراض کیوں کیا تھا؟ ان کے لیے یہ باعث تعجب نہ ہوتا نا، کیونکہ جو شخص بالغ ہو اور اس کی جسمانی ساخت کامل ہو تو اس کا کلام کرنا باعث حیرت نہیں ہو سکتا، مگر اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ ان کے کلام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی حیثیت کو تمام اور کمال تک پہنچا دیا ہو۔ ناظرین و سامعین، علامہ مالکی
قرطبی یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب میں مکلف ہو جاؤں گا، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر قادر ہو جاؤں گا، تو تمام زندگی نماز پڑھتا رہوں گا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا۔ یہی صحیح قول ہے۔ اور علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ میں دو قول ہیں۔ ابن سائب نے کہا کہ اس سے مراد مال کی زکوٰۃ ہے، اور حضرت زجاج نے کہا کہ اس سے مراد بدن کی زکوٰۃ ہے، یعنی پاکیزگی۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اس آیت کا معنی یہ کہ مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا تاکیداً حکم دیا ہے، اور بظاہر نماز سے مراد بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ سے مراد مالی عبادت ہے، جیسا ان کا معروف معنی ہے ان دونوں کا۔ ایک قول یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مراد صدقہ فطر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ صلاۃ سے مراد دعا ہے، اور زکوٰۃ سے مراد نفس کو رذائل سے پاک کرنا ہے۔ اور یہ معنی اس لیے متعین ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے منزہ رکھا ہے۔ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ان کے مال کا بھی کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اور زکوٰۃ کا معنی تو زکوٰۃ مال کی تطہیر کے لیے ہوتی ہے، اور ان کا کسب پہلے ہی طاہر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ آپ اپنی امت پر زکوٰۃ کو واجب کریں، لیکن یہ معنی ظاہر آیت کے خلاف ہے۔ اور اگر زکوٰۃ کو ظاہر اور معروف معنی پر محمول کیا جائے تو اس آیت کا یہ معنی ہوگا کہ اگر میں بقدر نصاب مال کا مالک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا کہ جب تک میں زندہ رہوں۔ اس لیے ظاہر اور متبادر یہ ہے کہ جب تک آپ اس متعارف دنیا میں زندہ ہیں، اور یہ مدت اس زمانے کو شامل نہیں ہے کہ جب آپ آسمان میں ہیں، جب تک دنیا میں ہیں تو نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی رہے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ کی براءت کو بیان کیا۔ وہ کس طریقے سے کیا، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ اور فرمایا کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے متکبر و بدبخت نہیں بنایا، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ اس تہمت سے بری ہیں جو آپ کی قوم آپ پر لگا رہی تھی، کیونکہ اگر وہ صحیح ہوتا، وہ بات صحیح ہوتی تو رسول معصوم کو ان کی تعظیم کا حکم نہ دیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جو قوم تہمت لگا رہی وہ صحیح ہوتی تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کے ساتھ نیکی کیوں کرتے؟ تو ان کے ساتھ رسول معصوم کو علیہ السلام کو ان کی تعظیم کا حکم نہ دیا جاتا۔ ناظرین، آگے بھی انشاءاللہ عرض کرنا ہے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ یہ عیسیٰ بن مریم ہے، یہی حق بات ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ ترجمہ، یہ عیسیٰ بن مریم ہے، یہی حق بات ہے جس پہ یہ شک کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کہاں سے؟ کون اور کہاں سے؟ میں محمد عبداللہ خوشاب سے بات کر رہا ہوں۔ جی، سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ یہ عیسیٰ بن مریم ہیں، یہی حق بات ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ اچھا، باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ فی ہی یمترون نہیں، فی ہی یمترون، ہاں کی نیچے زیر، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سائیوال سے۔ جی، سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک عیسی ابن مریم
قول الحق الذي فيه يمترون. اچھا قول الحق اس طرح نہ پڑھیں، قول الحق الذی، قولا لام پر زبر ہے، یہ الحق کی لام ساکن کے ساتھ مل رہا ہے تو اس کو جنبش نہ دیں، قول نہیں، قول الحق الذی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے علی حیدر بات کر رہا ہوں. سنائیے بیٹا. آپ پڑھا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک ذالک عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم قول الحق الذی قول الحق الذی فیہ یمترون. فیہ یمترون. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کی اسٹوڈنٹ کلثوم کراچی سے. جی سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. ترجمہ: یہ عیسیٰ بن مریم ہے، یہی حق بات ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے فوراً. وعلیکم السلام. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجیے میری بہن. ہاں جی کر دیا میں نے. ٹھیک ہے جی. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنائیے. ذالک عیسی ابن مریم. پڑھیے. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. باقی آپ نے صحیح پڑھا. مریم پہ اگر جب رکنا تھا تو مریم پڑھتی، آخری حرف کو ساکن کرتی. دوسرا یہ ہے کہ فیہ یمترون نہیں، فیہ یمترون، ہا کی نیچے زیر ہے، اسے بغیر کھینچے پڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ مانسر سے. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ اعظم. جی اعظم صاحب پڑھیے پڑھیے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی 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 پڑھیے، پڑھنا شروع کریں نا آپ. ٹھیک. شور نہیں ہو رہا. آپ پڑھیں نا، ہمیں آواز آئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں میں معافی چاہتا ہوں، یا تو میری آواز آپ کو نہیں پہنچ رہی، یا تو آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز کو جو ہے نا وہ ان میوٹ کیا ہوا ہے. تو میں تو پہلے عرض کرتا ہوں کہ اس کو میوٹ کر دیا کریں تاکہ آپ کی آواز ہمیں صحیح پہنچے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. لگتا ہے ناظرین یہ لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ناظرین www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کی میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.